جو پرتشدد مظاہروں میں ملوث لوگ تھے ان کو چھوڑا نہیں. انہوں نے GHQ پر یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہو کر فلاں 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 ایکٹ انجام دیا. ایک شخص نے عدالت کو 50 روپے کا اسٹمپ پیپر لکھ کر دیا اور کہا میرا بھائی جا رہا ہے 4 ہفتوں کے لیے, علاج کے لیے جانے کی اجازت دے دیں, 4 ہفتوں بعد آ جائے گا. اس کو اٹھا کے لائیں گے تو اس کا بھائی آئے گا. اس کی بہن کو لے چلو, بہن کو لائیں گے تو اس کا بھائی آئے گا. گرفتار رہا, گرفتار رہا, گرفتار رہا, گرفتار رہا, اور آج 5ویں بار گرفتار رہا. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. خبر ہے کہ سانحہ 9 مئی پر نون لیگ اپنی کارروائیوں کے حق میں امریکی مثال لے آئی ہے. اس خبر پر بات کریں گے, لیکن پہلے کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں. عنایہ سعید کہتی ہیں کہ پلیز مہنگائی پر زیادہ بات کیا کریں. یہ سب کچھ گورنمنٹ اس لیے کر رہی ہے کہ لوگوں کو بنیادی مسائل پر بات کرنے کا موقع نہ ملے, اور یہ سارے چینلز دہشت گردی کھیلتے رہیں. یہ سب کچھ PDM نے خود کیا ہے پیٹرول اور ڈالر سے توجہ ہٹانے کے لیے. درست بات ہے. یہ جو ایشوز کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, کچھ مل جائے, ٹھیک ہے, کچھ مل جانا موقع ہوتا ہے, تو موقع مل گیا گورنمنٹ کو, انہوں نے اب تمام چیزوں سے توجہ ہٹا دی ہے. اس وقت میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا صرف ایک جانب, ایک ڈائریکشن میں چل پڑا ہے. عوامی ایشوز کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے. مہنگائی کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. بدامنی کہیں نہیں ہے. بے روزگاری کہیں نہیں ہے. معیشت کہیں نہیں ہے. حکومت کی مسلسل ناکامی کہیں نہیں ہے. عنایہ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بدامنی ہے, لیکن وہ ایک فسادیوں, بلوائیوں, وہ ایک جماعت تک ہے. ہاں, وہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ مر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم میں, یہ نہیں ہے کہیں. نہیں. افتخار احمد کہتے ہیں کہ حقیقت TV والے صاحب سامنے کیوں نہیں آتے, ان کی کوئی پکچر تو ڈالیے, ملینز میں ویوز آ جائیں گے. اچھا, حقیقت TV والے جو صاحب ہیں ان کی 1 سے 2 تصاویر اور ان کا ایک آدھ ویڈیو بیان موجود ہے. وہ افتخار صاحب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو باقی ایک بے چہرہ چینل ہے. ہاں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کل ہم نے بات نہیں کی تھی, یہ والا پوائنٹ. ایک بے چہرہ چینل ہے, تو کئی دفعہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اگر کبھی کچھ غلط ہوتا ہے, یعنی حقیقت نہیں, کسی بھی چینل کے کیس میں اگر کبھی کچھ غلط ہوتا ہے تو رسپانسبل کون ہے, رسپانسبلٹی یا بلیم کس پر آئے گا؟ ایک بے چہرہ چینل میں یہ ایشو ہوتا ہے. صحیح. اسکر مین 3 کہتے ہیں کہ طارق بھائی آپ بھی خیال رکھیں. ارے جزاک اللہ, شکریہ. باقی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں خیال رکھنے کی. سولہ سید صاحب ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مظہر راشد صاحب نے پروگرام کی تعریف کی ہے. محمد ابراہیم کہتے ہیں کہ خان کسی کو بھی کھڑا کرے گا تو وہ جیتے گا. 1 لاکھ کی لیڈ سے کسی کے چھوڑنے سے خان کو فرق نہیں پڑے گا, اگلی باری پھر خان کی ہے. اس بات کے بڑے ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں, لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگلی بار کی دوڑ میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس بات کی تیاریاں عمران خان کے مخالفین کی بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. جی, بہت اچھی چل رہی ہیں. لبنہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اچھا تجزیہ, اللہ خان کو دانشمندی سے کام لینے کی توفیق دے, آمین. آمین. اور واقعی کچھ چیزیں ہیں جن میں ہمیشہ there is always a room for improvement, تو وہ تو ہوتا ہے. سر, احسن اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, احسن اقبال صاحب نے کیپٹل ہل پر جو ٹرمپ کے حامی چڑھ دوڑے تھے, جی, اس کی مثال دی ہے. اور مثال دے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر بھی جو پرتشدد مظاہروں میں ملوث لوگ تھے ان کو چھوڑا نہیں گیا. انہوں نے تصویریں دکھائیں, کچھ لوگوں کی تصویروں پر دائرے ہیں اور سب کی تصویریں شیئر کی گئیں, جس طرح ہمارے ہاں شیئر کی گئی تھی. انعام کا اعلان تھا, ہاٹ لائن تھی, اس لائن پر اطلاع دیں, پنجاب پولیس کو بتائیں, یہ سب ہوا تھا. تو احسن اقبال صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ وہاں پر بھی نہیں چھوڑا گیا, یہاں پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ لوگ مجرم ہیں. کل عمران خان صاحب نے ٹویٹر اسپیس میں یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کسی فوجی عمارت کے سامنے بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں, مظاہرہ پرامن کر سکتے ہیں, لیکن جیسے کور کمانڈر, اور عمران خان صاحب نے یہ بات کی, کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا یا بعض تنصیبات کو جلایا گیا, جلایا جانا جرم ہے, یہ عمران خان صاحب نے بات کی. تو جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بات ہے قانون پر عمل درآمد. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, مسٹر ایکس انہوں نے
GHQ پر یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہو کر فلاں 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 ایکٹ انجام دیا, ان کی تصویر آ گئی. مسٹر ایکس نہیں ملے, ٹھیک ہے, پھر مسٹر ایکس کا بھائی غائب, مسٹر ایکس کا باپ غائب, مسٹر ایکس کی بہن غائب, مسٹر ایکس کے 7-8 سال کے بچوں کے منہ پہ پولیس کے تھپڑ, مسٹر ایکس کے گھر میں گھس کر پولیس نے الماری کی توڑ پھوڑ کی, دروازوں کی توڑ پھوڑ کی, بیڈ ادھیڑ کے رکھ دیا, بوڑھے والدین ان کو مارا پیٹا ہے, ٹی وی اسکرین توڑ دی. یہ جو کام ہے یہ پولیس نے کیا ہے حکومت کی ہدایت پر خوف پھیلانے کے لیے کہ لوگ اپنے بنیادی جمہوری حق سے محروم ہو جائیں. احسن اقبال صاحب بتائیں کہ امریکہ میں یہ مثالیں کہاں ہیں ہمارے سامنے کہ جان پال پیٹر وہ جو ملوث تھے ان کے گھر پولیس گئی, پیٹر نہیں ملا تو مائیکل کو اٹھا لیا, مائیکل نہیں ملا تو جیکب کو اٹھا لیا, جان نہیں ملا تو اس کی جگہ ولیم کو اٹھا لیا. یہ حرکتیں ہوئی ہیں, اور وہ لوگ جو عدالتی نظام سے گزر کر سزا تک پہنچے تھے. تو یہ جو احسن اقبال صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی آسان ہے. ہمارے ہاں تو مثال ہے, ایک شخص نے عدالت کو 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر لکھ کر دیا اور کہا میرا بھائی جا رہا ہے 4 ہفتوں کے لیے, علاج کے لیے جانے کی اجازت دے دیں, 4 ہفتوں بعد آ جائے گا. وہ 4 ہفتوں کے بجائے 4 سال ہونے والے ہیں. وہ دوا لینے گیا تھا, واپس نہیں آیا. اگر حکومت عمران خان کی یہ جو احسن اقبال صاحب مثالیں دے رہے ہیں یہ کرتی تو وہ جو 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر دے کر بیٹھا تھا نا وہ غلط بھی نہ اٹھایا جاتا, ضمانتی تھا, اٹھا لیا جاتا. بالکل. ہماری عدالت کہتی ہے اٹھا کے لاؤ اس کو. اور یہ گرفتار طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے لائیں گے تو اس کا بھائی آئے گا, اس کی بہن کو لے چلو, بہن کو لائیں گے تو اس کا بھائی آئے گا. لے کے آ جاتے شہباز شریف کو, اٹھا کے ڈالتے اور کہتے اب آئے گا اس کا بھائی. ہاں صحیح. یہی کرتے نا میاں نواز شریف کے کیس میں. یہ جو مثالیں دے رہے ہیں امریکہ کی مثالیں, وہاں ہوتا یہ کہ گھر کا دروازہ توڑو, گھسو اندر, مارو پیٹو, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دو. یہ ہوتا ہے وہاں پر. اچھا, پاکستان کے نظام انصاف کو امریکی یا مغربی ممالک کے نظام انصاف سے ملانا کتنا درست ہے؟ مطلب میں حیران ہوں نا, میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں بار بار. یہاں آپ قانون کی باتیں کر رہے ہیں, عدالت کی باتیں کر رہے ہیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ بار بار اپنے والد کا مذاق اڑاتی ہیں, کہتی ہیں عدالتوں کا سامنا کرے عمران خان میرے والد کی طرح. مطلب میں حیران ہوتا ہوں, ان کو اوپر کا خانہ خالی ہے کیا ہے. یعنی کہ حکومت مسلسل توہین عدالت کر رہی ہے اور اپنے بیانات سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ان سے زیادہ آئین پر عمل درآمد کرنے والا کوئی نہیں ہے. مطلب عجیب آپ مذاق اڑاتے ہیں. شیریں مزاری گرفتار رہا, گرفتار رہا, گرفتار رہا, گرفتار رہا, اور آج 5ویں بار گرفتار رہا. اب یہ جو حکومت کے سامنے نا جب بندہ یہ کر دے گا نا 4 بار کے بعد گرفتار رہا, تو پھر حکومت کے سامنے کیا رہتا ہے 5ویں بار گرفتار اور رہا شیریں مزاری, یہ رہ جاتا ہے حکومت کے سامنے. اب یہ مطلب مجھے بتائیں نا یہ حکومت کر کیا رہی ہے, کس طرح کے کام کر رہی ہے. یعنی کہ اسپیچ لیس ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کہہ تو دیا نہیں, بار بار اس عمل کو ہم کیسے, ہم مسلسل اپنی ویڈیوز میں یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ پھر ان کو چاہیے کہ اس کو اچھا کرنے کے لیے کریں کہ گرفتار رہا 6ٹی بار کر دیں, پھر آپ یوں کر لیں نا تو بہتر ہو جائے گا. مطلب یہ حکومت کر رہی ہے. حکومتی وزراء جن کا کام عوام کی خدمت ہے, جو پارٹی کے پے رول کے بجائے عوامی پے رول کا حصہ ہے, ان کے ایسے بیانات کس کھاتے میں درج ہوں گے؟ مطلب کس کھاتے میں درج کریں ان کو میں حیران ہوں. یہ سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب دیتے ہوئے بندہ پریشان ہو جائے. مسلسل لا قانونیت ہے. آپ اپنے شہریوں کو ان کے کردہ جرائم کی سزا دیں گے. 9 مئی کا واقعہ, نہ کردہ جرائم کی سزا کیسے دیں گے؟ بالکل. 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور آج کیا تاریخ ہے؟ 20 21 22 سے میرے خیال سے آج 23 ہے. ماشاءاللہ 23 ہے تقریباً. جو انہوں نے نظام انصاف کی بات کی, امریکہ میں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو 40 لاکھ فائلوں کا جائزہ لیا گیا تھا, جن میں 30,000 ویڈیو فائلز تھیں. 30,000 ویڈیو فائلز 9 ٹیرا بائٹ سے زیادہ معلومات پر مشتمل تھیں, اور انہیں مسلسل دیکھنے میں 361 دن لگے تھے. تو یہ تو مسلسل ابھی کے ابھی, یعنی کہ ہمارا نظام انصاف ان سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ 360 کہ ہم نے وہ ساری فائلز دیکھنی ہیں. ہم نے نہیں دیکھیں, آپ کو اس کو سمجھنا ہو تو پتہ کیسے سمجھتے ہیں اس کو سمجھتے ایسے ہیں کہ فیض اللہ کموکا 3 بار گھر پہ چھاپا مارا گیا. فیض اللہ کموکا جو ہیں وہ نہیں ملے, اور پھر اس کے بعد وہی فیض اللہ کموکا جب اعلان کر گئے, جب جس طرح سے بھی منا لیا گیا, تو وہ گاڑی میں بیٹھے 2 گاڑیاں, وہ ان کے بندے پریس کلب آئے,
اطمینان کے ساتھ دروازے کھولے گئے, اے سی چلایا گیا, بٹھایا گیا, پی ٹی وی نے دکھایا اور فیض اللہ کموکا نے پارٹی چھوڑ دی. صحیح, تالیاں. تو یہ والا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں. آفتاب صدیقی صاحب کا آج سوشل میڈیا پہ اشتہار چل رہا ہے. پہلے اس اشتہار پہ لکھا ہوتا تھا پیڈ کانٹینٹ, اب وہ پیڈ کانٹینٹ کا بگ ایک جو ہوتا ہے لکھا ہوا پیڈ کانٹینٹ, وہ ہٹا دیا گیا, اب وہ صرف اشتہار ہے. تو اس اشتہار میں آفتاب صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ایک گروپ پولیس والوں پر ہوگا اور یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کس طرح سے بٹ کی یہ مظاہرہ کرنا ہے شارع فیصل والا. ٹھیک ہے, آفتاب صدیقی صاحب وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد آفتاب صدیقی صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے, کہیں بھی موجود نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد آفتاب صدیقی صاحب نے پارٹی چھوڑ دی. اور اب آپ پوچھئے کہ آفتاب صدیقی صاحب پہ جو اتنے ڈھیر سارے مقدمات وغیرہ تھے, تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اب پہلے ہوتا نا یہ بلوائی ہیں, یہ شر پسند ہے, یہ دہشت گرد, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اب جب آفتاب صدیقی صاحب نے بیان دے دیا ہے تو اب اس کے بعد اب بیان کیا, اب لینگویج ہو, the law is going to take its due course. Thank you. اتنا پڑھا لکھا جواب ہے. اب the law is going to take its due course. قانون اپنا راستہ خود بنائے گا, ورنہ تو بختر بند گاڑی دروازہ کھولے گی. جی بالکل, یہ ہوتا ہے. اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے. الگ کی اسکرین پر کسی اور خبر کے ساتھ پھر ملتے ہیں.